سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، اپنے گھر والوں کو اور اپنی باندی کو تعلیم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ہے ثلاثۃ لہم اجران، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے، دو اجر ہیں۔ رجل من اہل الکتاب، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، آمن بنبیہ، پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لا چکے ہوں، وہ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہو، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا۔ ایک اجر تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ والعبد المملوک، اور دوسرا آدمی وہ شخص وہ غلام ہے، دوسرا شخص وہ غلام ہے، اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کر چکے ہوں اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کر چکے ہوں، تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی پر ایک اجر اور اپنے مالکوں کے حقوق کی ادائیگی پر دوسرا اجر۔ ورجل، اور تیسرا شخص وہ ہے، کانت عنده امہ، ان کے پاس باندی ہو، یطأھا، ان کے ساتھ جمع کرتا ہو، ادبہا، پھر ان کو تعلیم دے دی، احسن تعدیبہا، ان کی اچھی تربیت کی، وعلمہا، اور ان کو گیا تعلیم دے دیا، احسن تعلیمہا، بہترین تعلیم دے دیا، اچھی، ثم اعتقہا، اور پھر آزاد کر دیا، فتزوجہ، نکاح کے لیے، یعنی یہ ضرور نہیں کیا کہ یہ زبان کی آزاد ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، لہو اجران، اس کے لیے دو اجر، اس کے لیے دو اجر۔ اب یہاں دو اجر دو اعمال پر ہے، خلاصہ یہی ہے، یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جو عمل ہے دو اجر ہے، ہر ایک عمل پر۔ اب وہ دو عمل کون سے عمل ہے، اس میں محدثین کی مختلف ہے، مگر حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دو عمل یہ ہے، ایک تصوف سے پہلے زندگی، یہ ایک عمل ہے سارا، اچھا سلوک، تصوف سے پہلے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور دوسرا احسان سے ان کو نکاح پہ لے گیا، ایک تصوف سے پہلے کا ہے، ایک تصوف کے بعد، تصوف کے بعد، یہ جو اعمال ہے وہ مجموعہ ہے کہ پہلے اچھی تربیت کی اور پھر نکاح پہ لے لیا، تو پہلے مراد تربیت ہے، اور تربیت پھر کیا، اور بعد میں پھر مراد تصوف ہے، تو ان دو اعمال کو دو اجر ملیں گے، ایک قبل تصوف ہے اور ایک بعد تصوف کی امور یہ ہے، کہ قبل تصوف کی امور ایک عمل ہے۔ قال عامر، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اعطیناکھا بغیر شیء، اپنے شاگرد سے کہا، صالح بن حیان سے، کہ ہم نے دے دیا آپ کو کچھ، ہم نے دے یہ حدیث آپ کو کچھ سنا، اور حال یہ تھا فقد كان يركب فيما دونها الى المدینہ، سفر کیا جاتا تھا اس سے کم علم کے لیے، اس سے کم مسئلہ کے لیے سفر کیا جاتا تھا مدینہ منورہ،
हमने आपको यहाँ अपने घर में दे दिया, कोई मुक्ति नहीं। यहाँ एक स्थान ये है कि यहाँ इससे मुराद आमन बिनबी व आमन बिमुहम्मद अहलुल रजुल मिन अहलिल किताब से कौन मुराद है? यहूद मुराद है या नसारा मुराद है? यहूद मुराद है या नसारा और ईसाई मुराद है? अगर आप कहते हैं कि इससे ईसाई मुराद है, जैसा कि बात आमन ईसा का लफ्ज़ है, बुखारी के अंदर आमन ईसा का लफ्ज़ आया है, आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर इससे आप ईसाई लेते हैं तो कुरान करीम के अंदर इसके लिए डबल अजर का जिक्र है, वो तो अब्दुल्लाह सलाम और उसके साथी थे कुरान करीम में, उसके लिए डबल अजर का जिक्र है कि इजमाइल मुफस्सिरीन उनसे मुराद अब्दुल्लाह सलाम उनके साथी है और वो कौन थे? यहूद। और उसके इकरार ये करता है कि यहूद ने तो दरमियान में ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, दरमियान में कुफर किया है, तो सारा पुराना दीन को उन्होंने सारा ज़ाहिर कर दिया है, तो पहले किसी काजे उनको नहीं माना। यहूद ने तो ईसा को नहीं माना। दरमियान में जब नबी की तस्दीक की, नबी को जो बुलाया तो वो क्या, वो तो इस्लाम में नहीं रहे, पहले उन्होंने एक नबी को बुलाया है, उसको पहले कैसे अजर मिलेगा? आमन बिमुहम्मद अजर मिलेगा, लेकिन साथ साथ कैसे उसको कुरान करीम आयत ये कौन अजर हुआ कहते हैं। बुलाने से जहाँ भी पूछते किस तरह पूछते पीछे करने का वही बुलाओ उसको बुलाओ बुलाओ तो दौड़ दौड़ के आने का बच्चा था, वो कौन जहाँ पे वही से सुना, पीछे चले जाओ आगे चले जाओ,
ہے ان کی دیکھ لو دیکھ لو یہ تو محاصل المؤمنین کے بارے میں یہ نہیں ہے اس لیے کا جان کافی نبی کے مل جاتے یہ کل کے کافی نبی اللہ آزاد جانے کا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدركون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الذين آتيناهم الكتاب من قبل اس کے شان نزول میں سارے مفسرین ہیں کہ عبداللہ بن سلام ان کے ساتھ وہ تو یہود میں سے مسلمان یہ آیت سورۃ القصص کی سوال ہے اور نسبت کے بعد تو یاد سے آنے کی نسبت یہ آیت الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدركون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون اب یہاں سوال یہ ہے اگر آپ اس سے یہود لیتے تو یہود تو پہلے سارے کا کفر کر چکے جبکہ قرآن سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مفسرین کی تفسیر کے مطابق مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیت اہل کتاب یہود کے بارے میں یہ نہ عبداللہ بن سلام اور کتابی کے بارے میں نہ اور اس کے بارے میں ان کو ڈبل اجر ملے گا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث حقیقت میں آیت کی تفسیر نہیں یہ حدیث حقیقت میں آیت کی تفسیر
یہ ہے کہ اس کے تو دو عمل نہیں ہوئے، ایک عمل ہوا. پہلے تو وہ رسالے پر شکر کر چکے ہیں، وہ جب رسالے پر شکر کر چکے ہیں تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، اور اب ایمان لے آیا تو بات ختم ہو گئی. ایک عمل کیا ایک ہونا چاہیے. اور اگر آپ عیسائی لیتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہے تو پھر کوئی جمہور ہے. مفسرین نے کہا کہ یہود کو بھی یہ اجر ملے گا، یہ سارے کتاب عبداللہ بن سلام وغیرہ. تو پھر ان مفسرین کے اجماعی تفسیر یہ خلاف ہے. مفسرین کے اجماع ہے کہ ان کو بھی ڈبل اجر، قرآن میں ڈبل اجر ملے گا، اور مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد عبداللہ بن سلام ان کی طرف. کون ہے؟ عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی مسلمان. یہ بظاہر اشکال ہے کہ اگر ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، تو قرآن کی تفصیل کے بارے میں جو اجماع ہے مفسرین کے اجماع کی تردید ہو رہی ہے. مفسرین کے اجماع کی تردید ہو رہی ہے اگر اس حدیث کی تفصیل ہم عیسائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہود مراد ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے، اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہود نے تو پہلے اپنے دین کو ظاہر کر دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کیا تھا، پھر اس وقت پہلے دین کو اس کے پاس ہے نہیں، صرف ایمان پر محمد ہے، پہلا دین کو انہوں نے خود برباد کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے، پھر اس کو ڈبل اجر کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہاں اس بات کا میں مسئلہ تو یہ بات یاد رکھنی جواب دے. یہاں بعض حضرات علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بول رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اسے مراد سارے کفر مراد ہے، وہ پہلے دوسرے مذہب کرتے ہیں اور اب ایمان جائے تو سب کو بلا. نہ مطلب چاہے مجوسی ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اس پر تھوڑی سی تفصیل کی بات. اس پر شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حافظ ابن حجر نے بھی اس کا راستہ اختیار کر کے اس کے روش پر چل پڑے ہیں، جبکہ یہ راستہ غلط اور باطل. علامہ کے معنی کی جو بات ہے یہ غلط ہے اور باطل ہے، اور وہ فرما چکے ہیں کہ علامہ حافظ ابن حجر بھی اسی روش سے چل چکے ہیں، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کر دیا. مگر اللہ مولانا بدی عالم ملکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد رشید فیض الباری کی جامع پر کے خبر پر کروڑوں اس نے لکھا ہے اپنے قلم مبارک سے فیض الباری کے ہاتھ کہ حافظ ابن حجر نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب میں اس پر رد فرمایا
شیخ کی مخالفت کرتے فرمایا ہے کہ حافظ صاحب نے اپنے قلم سے لکھا ہوا وہی قلم کتابت نہیں حضرت کے قلم سے لکھے ہوئے میرے پاس وہ ضروری ہوگی جو بھی صحیح اس پر حضرت کی قلم نہیں ایک ذمہ عام کے دوسرے پر قلم نہیں مجھے بھی سوال سے سوال کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہی تھی ایک دوسرا دارالعلوم حنفیہ سوال کے لیے ایک میری ذات کے لیے اور ایک دارالعلوم اسلامیہ کے لیے بولا کہ یہ تین سے تھی ایک دوسرا میں نے دارالعلوم ایک دارالعلوم حوالہ بعد میں اپنے قلم کی لکھائی کر کے اسی قلمی لکھائی کے ساتھ اس قلمی لکھائی میں حضرت نے لکھا ہے کہ حافظ نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ حافظ نے اس پر رد کر دیا نمک حافظ ابن حجر پر احترام درست کی ہے علامہ کرمانی پر علامہ کرمانی کا کوٹ ہے غلط ہے لیکن یہ کہنا کہ حافظ صاحب نے یہی راستہ اختیار کر لیا ہے یہ درست نہیں ہے یہ بھی معلوم ہوا سن لو کہ شاگرد اگر استاد کے خلاف ادب کے ساتھ ایک صحیح تحقیق بتلانا چاہے تو بتلا سکتے یہ بھی آدمی نہیں ادب کے ساتھ صحیح تحقیق بتلانا چاہے تو بتلا شاگرد شادب کی تصویر ہے انہوں نے ضرور چار دن چار جلدی سے تھوڑی سی ضرورت کرنا آتی ہوں تو صاف ستھرے آدمی مزہ آ جاتی دوبارہ یہ کہ درمیان میں بھی بات کی کہ علامہ کرمانی نے یہ غلط بات کی ہے اور پھر حضرت شاہ صاحب کو غلط فہمی لگ چکے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ حافظ صاحب کی صحیح پر چل پڑے گی شاید پوروں نہیں ہو سکتا ہے نقل ابتدائی سب پڑھ لیا ہو کہ علامہ کرمانی کا قول نقل کر چکے ہوں آگے انسان ہے یا پھر انسان ہے کبھی کبھی اور پانی بھی نقل میں ہوتا ہے حافظ صاحب نے علامہ کرمانی پر رد کیا علامہ کرمانی کے تنگی لہذا حافظ صاحب کی تصویر نہیں اصل استاد کی تصویر یہاں یہود مراد ہے یا عیسائی مراد دکھانے کے کام اور کیا اس میں روایت میں آنے کتاب مطلق آنے کتاب اور اس میں آمن بعیسیٰ ایک طریق میں آمن بعیسیٰ ہے آمن مطلق اہل کتاب نہیں ہے مطلق کتاب تقریم موجود ہے آمن بعیسیٰ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نصارہ مراد اس پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل
وہ جمہور راویوں نے، اکثر راویوں نے وہ روایت کی ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اور جس میں یہ ہے کہ آمن بعیسیٰ، یہ بعض روات کا اختلاف آیا ہے، بعض روات کی روایت کے اکثر ثقہ راوی اس کے خلاف ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا عام روایت ہے جس میں آمن بعیسیٰ کا لفظ نہیں ہے، آمن بنبیہ کا لفظ ہے، وہ روایت صحیح ہے، سمجھ گئے؟ آمن بعیسیٰ کی روایت جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کیونکہ جمہور ثقہ راوی اس کے خلاف، ثقہ راوی اس کے خلاف۔ اچھا، اب یہ تو مان لیا آمن بنبیہ سے مراد عام یہودی ہو یا نصرانی ہو، لیکن ساری کتاب سے یہود نصرانی۔ لیکن جو دوسرا اشکال ہے کہ یہود نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو وہ کیسے اس میں داخل کر رہی ہو، اس اشکال کا جواب فرماتے ہیں اصل میں عیسیٰ علیہ السلام نے ہر طرف اپنے حواریوں کو دعوت کے لیے بھیجا، اور ایک بات اور بھی تھی تو شاہ صاحب نے بتایا ہے، اور یہ دین کا قول نقل کیا ہے کہ نبی اگر کہ ایک قبیلے کے لیے بھیجا گیا ہو مگر دعوت توحید میں اس کو انعام ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کو دعوت دیتا ہے، دعوت اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ وہ یہود کی طرف بھیجا گیا مگر دعوت توحید کے لیے انہوں نے اپنے حواریوں کو مختلف اطراف میں تشکیل کر کے بھیج دیا تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی طرف بھی حواریوں کو بھیجا تھا، جہاں جہاں دعوت پہنچ جاتی ہے اور وہ ایمان نہیں لے آتے تو عید کو نہیں اپناتے اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تو مجرم ہوتا ہے۔ لیکن جہاں دعوت تک پہنچی ہو، جہاں دعوت تک پہنچی ہو اور وہ پہلے دین حق پر ہو اور ان کو گیا دوسرے نبی کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو تو وہ مجرم نہیں، کیونکہ نبی تو ان کے لیے مقبول نہیں، لیکن یہود کے لیے مقبول تھے، لیکن ان یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو تو وہ مجرم نہیں۔ چنانچہ وہ حواریین راستے میں وفات پائے، مدینہ منورہ تک نہیں پہنچے، اور یہ یہود مدینہ کہ وہ لوگ تھے جو مختلف کو قتل کر رہے تھے، صفائی کرنے کے لیے، یہ باپ کی وزیر اللہ مختلف کے دور میں مختلف اس کا سفایا کر رہے تھے، یہ دوڑ کے بھاگنے لگے، وہ کدھر سے کدھر یہود مدینہ منورہ کی طرف آئے، یہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو بھیجا، جب حواریین کو بھیجا وہ دو حواری تھے، وہ دونوں حواری راستے میں وفات پا گئے، مدینہ منورہ نہیں پہنچے، اور
شفا میں لکھا ہے کہ وہاں باہر راستے میں ایک قبریں مل گئی جس کے اوپر تختی لگی ہوئی تھی، تختی پر لکھا ہوا تھا آدھا قبر رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام، آدھا قبر رسول اللہ، آدھا قبر رسول اللہ، آدھا قبر رسول اللہ ہے۔ یہ پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد کی خبر ہے، رسول اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ قاضی عیاض نے شفا میں یہ بات لکھی ہے۔ جبکہ ابن جریر طبری سے غلطی ہوئی ہے کتابت میں، یا بعد جیسے کہ ہمیشہ کے لیے جو لفظ مقرر ہوتا ہے اس کی لکھائی میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک لفظ چھوٹ جاتا ہے۔ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون منحوس نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پر۔ حضرت شیخ انور فرماتے ہیں یہ منحوس ادھر دیکھتے ہیں ادھر شفا کو نہیں دیکھتے۔ یہ قاضی عیاض نے شفا میں صاف لکھا ہے کہ ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام، ھذا قبر رسول اللہ ہے کہ اللہ کے رسول کا رسول قاصد، عیسیٰ علیہ السلام کا قاصد حواری۔ وہ مدینہ منورہ میں نہیں پہنچ چکے تھے تو یہود مدینہ کو دعوت تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچ چکی تھی، لہذا وہ اس جرم میں مبتلا نہیں تھے کہ انکار دعوت، وہ انکار دعوت نہیں کر چکے تھے کیونکہ ان کو دعوت پہنچی ہی نہیں تھی۔ لہذا یہود مدینہ کو بھی ڈبل اجر ملے گا آمن نبی ہی، اور عیسائیوں کو بھی جو اپنے پیغمبر پر ایمان لا چکے ہیں اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا، اہل کتاب دونوں کو۔ سمجھ گئے؟ تو اس آیت کی تفسیر جو مفسرین کر چکے ہیں تو مفسرین کی تفسیر کے ساتھ تصادم نہیں ہے، تصادم اور تعارض نہیں رہا، کیونکہ یہ اہل یہود مدینہ تھے۔ کون تھے؟ اور یہود مدینہ کو دعوت نہیں پہنچی، لہذا اس کا دین ضائع نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے انکار دعوت عیسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام نہیں کیا تھا۔ یہ تب مجرم ہوتے کہ اگر ان کے پاس دعوت پہنچ جاتی اور وہ انکار کرتے۔ سمجھ گئے میری بات کو یا نہیں سمجھے؟ ادھر یاد کرنے کی بات، اس کی طرف عموماً توجہ نہیں دیتے پڑھنے پڑھانے والے۔ میں نے وہاں تجربہ کیا جامعہ کے اندر، کبھی کبھی میں ترمذی میں پوچھتا یہ حدیث ترمذی میں بھی تو طالب علموں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر میں تفصیل سنا لیتا، اس کی طرف عموماً توجہ نہیں دیتے۔ آمن بنبی ثم آمن بمحمد، کہ اپنے نبی پر ایمان لیا، پیغمبر خدا پر ایمان لیا، لہذا دو ایمان دو حق دو آجا، ڈبل ایمان ڈبل آجا۔ ظاہری طور پر تو کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس کرنے گے۔